روایات پیش کرتے ہیں. میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے المعجم الکبیر للطبرانی. سلیمان ابن احمد الطبرانی جو بہت بڑے حافظ ہیں جماعت مخالفین کے، اور ان کا شمار مثلا نسائی، ترمذی جیسے بڑے محدثین میں ہوتا ہے، ان کی کتاب، ان کی بہت ساری کتابیں، المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر، اور بھی بہت سارے اس کے علاوہ بھی کتابیں، مسند الشامیین وغیرہ، اس کے علاوہ کتابیں ہیں اس کے. تو یہ ان کی جو بہت بڑا موسوعہ ہے کتب کا، مجموعہ ہے احادیث کا، المعجم الکبیر. آپ کی خدمت میں اس معجم کو پیش کر رہے ہیں. المعجم الکبیر تالیف الحافظ ابو القاسم سلیمان ابن احمد الطبرانی، متوفى سنة 360، جلد نمبر 2، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2009، دار احیاء التراث عربی بیروت میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 59 ہے، 59، حدیث نمبر ہے 2698. یہاں پہ روایت ہے. اب سند کی تصحیح بھی آپ کی خدمت میں ثابت کریں گے. یہ روایت کچھ لمبی ہے، سند کی تصحیح بھی آ جائے گی انشاءاللہ تبارک و سند آ جائے گا انشاءاللہ. متن کیا ہے حدیث کی؟ حدیث کا متن یہ ہے کہ عمرو بن العاص اور مغیرہ ابن شعبہ، عمرو بن العاص اور مغیرہ ابن شعبہ اپنے خلیفے کے پاس معاویہ کے ساتھ، تو انہوں نے معاویہ سے کہا، معاویہ سے کیا کہا؟ کہا ان الحسن ابن علی عیّن، حسین ابن علی علیہ السلام عیّ، بھلے وہ کیا ہے؟ وہ کمزور آدمی. عیّ کس کو بولتے ہیں؟ کمزور. ایک کمزور جو اچھی طرح سے بات نہیں کر سکتا، اچھی طرح سے خطبہ نہیں دے سکتا، ایسا آدمی ہے. اچھا، ان کی آؤ بےعزتی کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، ان کی بےعزتی کرتے ہیں. کمزور آدمی. وَإِنَّ لَهُ كَلَامًا وَرَأْيًا، وہ ایسے مثلا اس کا بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اس کا اپنے کلام ہے. وَإِنَّهُ قَدْ عَلِمْنَا كَلَامَهُ فَيَتَكَلَّمُ كَلَامًا فَلَا يَجِدُ كَلَامًا. وہ بات کرتا ہے، خطبہ دیتا ہے، وہ اچھی خطبہ نہیں کر سکتا. ہم اچھا خطبہ، ہم جانتے ہیں اس کی بات کرنے کا طریقہ کار. فَقَالَ لَا تَفْعَلُوا، اس معاویہ نے کہا کہ بیوقوف ہو، یہ کام نہ کرو. ان کو اس طرح نہ لڑکارو کہ بھئی وہ آ جائے، مثلا آپ کچھ کہیں گے، وہ آپ کے جواب میں کہیں گے ہماری بے عزتی ہوگی، اس طرح نہ کرو. تو انہوں نے کہا، مغیرہ اور عمرو بن العاص نے کہا نہیں ہمیں اطمینان ہے، آپ فکر نہ کریں، ہمیں پتہ ہے. فابوا علیہ فصعد عمرو المنبر فذکر علیا ووقع فیہ. پس عمرو ابن العاص لعنت اللہ علیہ ممبر پہ چڑھا گیا اور اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ذکر کیا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی اس نے گالی دیا، لعنت اللہ. وقع گالی کو بولتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے. اس طرح کے حدیث ان کا عام بہت زیادہ ہے. تو یہ عمرو بن العاص اور ان کی صحیح حدیث ہیں ان کی اپنی کتابوں میں کہ من سب علیاً فقد سبنی، جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے روایت کی، مستدرک حاکم وغیرہ میں کئی آسانی کے ساتھ روایت کی. ثم صعد المغیرة بن شعبہ فحمد اللہ واثنى علیہ. پھر اس کے بعد مغیرہ بن شعبہ ممبر پہ گیا ہے تو اس نے بھی خطبہ دیا ہے، حمد و ثنا کیا. ثم وقع فی علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس نے بھی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دیا، ملعون ہے، لعنت ہے اللہ سے. ثم قیل للحسن بن علی اصعد، پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ کی باری. بے عزتی کرانا چاہتے تھے نا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی، کہا کہ آپ چلیں، آپ خطبہ دیں. قال لا اسعد ولا اتكلم حتى تعطوني ان قلت حقا ان تصدقوني وان قلت باطلا ان تكذبوني. امام مجتبی علیہ السلام نے کہا کہ میں ممبر پہ نہیں جاتا مگر یہ کہ تم پہلا مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر میں سچی بات کروں تو میری تصدیق کر دینا، شہادت دینا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اگر میں نے غلط کہا تو آپ میری تکذیب کریں، بولیں کہ یہ بات آپ نے غلط کی. تو سب نے کہا کہ بات صحیح آپ کی، وعدہ کر دیں. فصعد المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ، تو وہ ممبر پہ گئے اور انہوں نے حمد الہی بجا لایا اور اللہ کی انہوں نے ثنا کیا. فقال یا عمرو وانت یا مغیرہ، انہوں نے اپنا رخ کیا عمرو کی طرف، عمرو بن العاص کی طرف اور مغیرہ کی طرف، اور کہا تعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لعن اللہ الصائق والراکب احدہما فلان. اے مغیرہ اور اے عمرو بن العاص، کیا تم دونوں جانتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوار کو دیکھا، اس سوار کے ساتھ ایک آدمی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے سائق کو اور راکب کو.
جو جو اونٹ پہ سوار ہے اس پہ بھی لعنت، اور جو اس کے آگے جا رہا ہے اس پہ بھی لعنت۔ احدہما فلان، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے۔ اب انہوں نے نام نکال دیا ہے، فلان بولا ہے، لیکن ہم نے صحیح سند کے ساتھ ثابت کیا کہ وہ فلان کون تھا، وہ معاویہ تھا۔ اور اس معاویہ کے خلاف یہ صحیح بنتا ہی بھی نہیں ہے نا، کیونکہ معاویہ کا مجلس ہے، معاویہ ہی اس بات کی سپورٹ کرتا ہے، اس بات کو پروموٹ کرتا ہے کہ لوگ کیا کریں، گالی دے دیں اور لعنت کریں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ انہوں نے فلان لفظ فلان رکھ دیا، لیکن پتہ چل جاتا ہے واقعاً کہ وہ کون ہے۔ ہم نے ثابت کیا کتاب تاریخ طبری سے، کتاب ہے اور بھی مزید ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، دوسری کتب سے بھی، کتاب انصاب الاشراف سے بھی ثابت کیا کہ وہ شخص معاویہ ہے۔ قال نعم بلا، ان دونوں نے کہا کہ جی ہاں ہم جانتے ہیں بالکل یہی۔ اچھا، قال انشدک یا معاویہ یا مغیرہ، پھر انہوں نے کہا کہ اے معاویہ اور اے مغیرہ، میں تجھے قسم دیتا ہوں اللہ کا، صحیح بات بتاؤ، اتعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعن عمرا بكل قافیۃ قالها لعنہ، کہ عامر بن العاص نے کیا کیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں حج لکھا تھا، برے شعر لکھے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ کی لعنت ہو عامر پر، اس کے ہر قافیہ کے جواب میں، ہر بیت کے جواب میں، ہر قافیہ ہر لفظ میں کے جواب میں اللہ اس کو لعنت کرے۔ اے معاویہ اور اے مغیرہ، تم کیا نہیں جانتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص کو اس طرح لعنت کیا تھا، اور یہ ملعون جو ہے اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پہلے گستاخی کی تھی، تو اس طرح اس کو لعنت ہوا تھا۔ قال اللہم بلا، تو معاویہ نے بھی شہادت دیا، مغیرہ نے بھی شہادت دیا کہ جی ہاں یہ تو بات صحیح۔ قال انشدک باللہ یا عمرو انت یا معاویہ بن ابی سفیان، ٹھیک ہے۔ اب پتہ چلا کہ یہاں پہ تین لوگ ہیں، معاویہ ہیں، عمرو ہیں اور مغیرہ ہیں۔ تو پہلے میرا مولا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ثابت کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لعنت کیا، وہ کون ہے؟ پہلے معاویہ پھر عمرو، اب مغیرہ کی باری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے معاویہ اور یہ عمرو بن العاص، میں تم دونوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، قسم دیتا ہوں، کیا تم شہادت نہیں دیتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن قوم هذا، کہ یہ جو مغیرہ بن شعبہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پوری خاندان کو لعنت کی، اس میں یہ خود بھی شامل ہے، اس کے پورے قبیلے کو، اس کے پوری خاندان کو لعنت فرمایا انہوں نے، یہ سب ملعون ہے۔ قال بلا، ان دونوں نے کہا جی ہم شہادت دیتے ہیں یہ ایسا ہی ہے۔ قال الحسن، میرے مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا فإنی احمد اللہ الذی وقعتم فی من تبرأ من هذا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس اللہ کا حمد بجا لاتا ہوں کہ تم لوگوں نے اس شخص کو لعنت کیا ہے بھلے کہ وہ خود اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے، اور وہ رسول نے آپ تم لوگوں کو لعنت فرمایا، تم لوگوں سے برات کا اظہار کیا ہے۔ اچھا، تو یہ حدیث آپ نے دیکھا، آپ نے کتاب معجم کبیر میں۔ اچھا، اب اس کے رجال، اس میں تو معاویہ کا نام جو حذف کیا تھا وہ نام بھی ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، بھی آ جائے گا۔ اچھا، اسی حدیث کو اب مجمع الزوائد میں اس کی سند، اسی حدیث کی سند ہم ثابت کریں کہ اس کے سند کیسا ہے۔ یہ کتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للہیثمی، جزء 7 چاپ دار الفکر، یہاں پر اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 495 میں یہ حدیث ہے 12075، وہی حدیث انشدکما باللہ یا عمرو یا مغیرہ ان اتعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لعن اللہ السائق والراکب احدہما فلان قال اللہم بلا، رواہ الطبرانی، طبرانی نے روایت کیا ہے، ان شیخی زکریا ابن یحییٰ الساجی، اپنے شیخ یحییٰ ابن زکریا سے اس نے روایت کیا، یحییٰ ابن زکریا الساجی۔ اچھا، قال الذهبی احد الاثبات ما علمت فیہ جرحا اصلا، ذہبی نے شہادت دیا ہے کہ یہ شخص بہت ہی ثقہ عالم ہے، اس میں کسی قسم کا جرح نہیں ہے۔ اور ابن قطان نے کہا کہ مختلف فیہ وثقہ قوم وضعفہ آخرون، ابن قطان نے کہا کہ نہیں جی یہ شخص جو ہے اس میں اختلاف ہے، بعض لوگوں نے اس کی توثیق کی ہے، بعض لوگوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کس کا قول مقدم ہے؟ کس کا قول؟ ایک ذہبی ہے، ابن قطان ہے۔ واضح بات ہے کہ ذہبی جب کہتا ہے، ذہبی جب، بلکہ یہ اس کا جو قول ہے
حیثمی جو کہ اس طرح کی بات نقل کرتا ہے نا، جب ذہبی کہتا ہے جو بالکل اس کے متعلق حافظ ابن حجر اپنے کتاب میں کئی مقامات پہ کہا کہ اس کا جو علم ہے بالکل علم رجال میں اس کا علم جامع ہے، وہ سب اطراف سے احاطہ کیا ہوا ہے ذہبی جب کہتا ہے کہ اس شخص کے خلاف کوئی جرح نہیں ہے تو اس کے خلاف جرح نہیں ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص ہے مختلف فی ہو، اس کی توثیق میں اختلاف ہو اور پھر بھئی وہ ذہبی کہہ دے کہ اس میں کوئی جرح، کسی نے جرح نہیں کیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وبقیت رجالہ رجال الصحیح، اس کے جو سب رجال ہیں وہ بخاری مسلم کے رجال ہیں، صرف کون ہے؟ اللہ کا بھلا کہ طبرانی کیونکہ اس کی وفات سنہ 330 کی ہے، وہ بخاری مسلم سے متاخر ہے، تو وہ تو ڈائریکٹلی بخاری مسلم کے اساتید سے تو روایت تو نہیں کر سکتا، اس میں ایک واسطے کی ضرورت ہے، اس نے یحییٰ ابن زکریا الساجی سے روایت کیا، ٹھیک ہے نا؟ یحییٰ ابن زکریا الساجی کا جو آپ نے توثیق اپنے دیکھا، اب اس کی مزید توثیق، بقیہ رجال تو رجال بخاری مسلم ہے، یہ حدیث بشرط بخاری مسلم سے ہی ہے، تو ثابت کیا ہوا؟ یہ حدیث صحیح بھی ہے اور اس حدیث کے روح سے ثابت ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو بھی لعنت کیا، معاویہ کے ابے کو بھی لعنت کیا، عمرو بن العاص کو بھی لعنت کیا، مغیرہ بن شعبہ کو بھی لعنت کیا، ٹھیک ہے نا؟ پوری ٹیم کو لعنت فرمائے۔ اچھا، کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، جزء 14، جامع مؤسسۃ الرسالہ سنہ 1996 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 197، الساجی، ساجی کون ہے؟ الامام الثبت الحافظ، ثبت جو بہت ہی علم حدیث میں موثق ہے، ثقہ ہے، قابل اعتماد، محدث البصرہ، بصرہ میں وشیخھا ومفتیھا، بصرے کا سب سے بڑا عالم حدیث، وہ زمانے میں بصرہ حدیث کا مرکز تھا۔ بخاری نے کتاب محمد بن اسماعیل بخاری نے اپنی کتاب بخاری بصرے میں لکھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ خود اس نے اس کا کلام ہے کہ میں حدیث کو مکے میں سنتا تھا، مجھے یاد رہتا تھا، پر میں نے لکھا ان کو کہاں پہ؟ بصرے میں، میں لکھا بصرے میں، تو اسی لیے وہ بعض احادیث کے الفاظ میں اس نے آگے پیچھے بھی کیا بخاری نے، تو اسی لیے اس نے دوسرے مقامات پہ سنے تھے، پر اس نے لکھا ہے اس کو بصرے میں۔ بصرہ احادیث کا بہت بڑا مرکز ہوتا تھا اس زمانے میں، تو یہ محدث البصرہ، بصرے کا سب سے بڑا محدث، وشیخ البصرہ، بصرے کا شیخ، بصرے کا سب سے بڑا عالم الدین، وہ مفتیھا، بصرے کا مفتی تھا، ابو یحییٰ زکریا ابن یحییٰ بلے البصری الشافعی، وکان من ائمۃ الحدیث، حدیث کے اماموں میں سے، کان من ائمۃ الحدیث، حدیث کے اماموں میں سے ایک امام ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر فرماتے ہیں وَلِلسَّاجِي مُصَنَّفٌ جَلِيلٌ فِي عِلَلِ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى تَبَحُّرِهِ وَحِفْظِهِ، ساجی کا علم علل میں، علم روات میں، روات احادیث میں یا جرح میں ایک بہت ہی زبردست کتاب ہے کہ وہ یہ دلالت کرتا ہے کہ اس علم کا ایک سمندر ہے، علم حدیث کا سمندر ہے، اور اس کے حفظ پہ دلالت کرتا ہے۔ پھر کہتا ہے مات بالبصرہ سنہ 37 بلے وہو فی 90 سنہ 307 کو بصرے میں اس کی وفات ہوئی ہے، اور وہ 90 سال سے اس کی زیادہ عمر، سنہ 300 سال میں اس کی وفات ہوئی ہے، اور 90 سال سے اس کی عمر زیادہ تھی جب اس کی وفات ہوئی۔ یہ کتاب ہے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ لعبد الوہاب ابن علی السبکی، الجزء الثالث۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں زکریا ابن یحییٰ الساجی کے متعلق، کان من الثقات الائمہ، ثقہ بلے، اور یہ کون ہے؟ وروى عنہ الشیخ ابو الحسن الاشعری، ابو الحسن اشعری جو اشاعرہ کا امام ہے، یہ ان کا استاد بھی ہے،